الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کے مضامین کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ میری کوشش اس حوالے سے یہ ہوگی کہ سورہ یاسین کے صرف مضامین ہی نہیں بلکہ لفظ بلفظ ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اس کی وجہ میں نے عرض کر دی تھی کہ چونکہ سورہ یاسین تقریباً ہر کسی کے معمول کا حصہ ہے اس کی تلاوت کرنا، اس لیے اس کے مضامین کو سمجھنا، سیکھنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. بہرحال آغاز کرتے ہیں. سورہ یاسین مکی سورت ہے، 83 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہوتی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہوتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. دوسرا بنیادی فرق مکی اور مدنی صورتوں میں یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے اور مدنی صورتوں میں احکام اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں. چنانچہ اس صورت میں بھی جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور آخرت میں جا کر جو اعمال کا ہم نے حساب کتاب دینا ہے، اس حوالے سے قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سورہ یاسین کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں. میں مختصراً ان فضائل کا تذکرہ کر کے پھر بات کو آگے چلاتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے. یہاں پر ایک بڑا لطیف سا نقطہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے جو عقائد ہیں ان میں سب سے بنیادی عقیدہ ایمان ہے، توحید ہے. توحید کا براہ راست تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور چونکہ اس صورت میں بھی انہی عقائد کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو قلب القرآن یعنی قرآن کریم کا دل قرار دیا. اسی طرح ایک اور موقع پہ بات ارشاد فرمائی کہ لَوَدِدتُّ أَنَّهَا فِي كُلِّ قَلْبِ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یعنی سورہ یاسین کو میرا ہر امتی یاد کرنے کی کوشش کرے. تیسری حدیث سماعت فرما لیجیے. فرمایا کہ من قرأ فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ، کہ جو شخص رات کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صبح تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجیے کہ جب بھی کبھی کسی حدیث میں یا کسی بھی موقع پر کسی عمل کی وجہ سے گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ آئے تو وہاں پر سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے درجے کے گناہ جو کسی نیک عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. کبیرہ گناہوں کی مغفرت بغیر توبہ کے نہیں ہوتی، اس میں توبہ شرط ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة الا غفر له، کہ جو شخص بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور آخرت میں انعام پانے کی خاطر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو
معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے، پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان خلق آدم بألف عام سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 برس پہلے، 2000 دنیا والے نہیں، وہاں والے 2000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فَإِذَا سَمِعَتِ الْمَلَائِکَةُ، جب فرشتوں نے اس سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کو سنا تو قالوا، کہنے لگے کہ طوبیٰ لِأُمَّتٍ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ بِهَٰذَا، کہ خوشخبری ہو اس امت کے لیے جس امت پر اللہ تعالیٰ ان سورتوں کو نازل فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَطُوبَىٰ لِأَلْسُنٍ نَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، کہ خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے جو اس سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی۔ اور پھر کہا کہ وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، کہ خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے کہ جن سینوں کے اندر سورہ یاسین ہوگی۔ تو یہ میں نے چند احادیث سورہ یاسین کے فضائل میں آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ ان فضائل کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت ہمارا معمول نہیں تھا تو اب معمول بن جائے، اور اگر پہلے سے سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول تھا تو اس معمول پر مزید پختگی آ جائے۔ بھائی میں اب دوبارہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، مجھے بار بار بیان میں ٹوکنا نہ پڑے، رکنا نہ پڑے، جہاں نشان لگے ہیں اس کے مطابق بیٹھیں۔ آپ بھائی اٹھیں یہاں سے، محترم اٹھیں یہاں سے، جہاں نشان لگا ہوا ہے نا وہاں پر بیٹھیں، اور صف بندی بھی اسی حساب سے کرنی۔ مجھے نا اب بولنا پڑے، اب جو آئے آپ لوگوں نے اسے سمجھانا ہے، میں نے نہیں سمجھانا، بار بار بیان خراب ہو جاتا ہے درمیان میں سارا۔ نشان کے مطابق بیٹھیں، نشان کے مطابق صف بندی کریں، جیبوں کے اندر اگر ماسک ہیں تو وہ نکال کر پہن لیں، نہیں ہیں تو گاڑی میں جا کر لیں ماسک فوراً۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اس سورت کی طرف کہ سورت کا آغاز مشہور لفظ ہے یاسین۔ یاسین، یہ یاسین کیا ہے، اس کے حوالے سے مختصراً چند باتیں میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی تو بنیادی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ قرآن کریم میں جتنے بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، قاف، نون، یاسین، طٰہٰ، یہ سارے کے سارے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے متعلق اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ان حروف کو اللہ تعالیٰ نے آیات متشابہات میں سے قرار دیا۔ ابھی سمجھا دیتا ہوں وہ کیا ہوتی ہیں۔ دو قسم کی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہیں، ایک آیات محکمات اور ایک آیات متشابہات۔ آیات محکمات کا کیا مطلب ہے؟ وہ آیات کہ جن میں واضح طور پہ احکام موجود ہیں، بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، بے حیائی سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ احکام ہیں، یہ بالکل واضح ہیں، ان کے اندر کوئی عقلی موش گافیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آیات وہ ہیں جو آیات متشابہات ہیں کہ جن کے معنی یا تو بتلائے نہیں گئے ہیں، یا ان کے معنی بغیر کسی غور فکر اور تردد کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا تعلق آیات متشابہات کی اس قبیل سے ہے کہ جس کے معنی ہمیں بتلائے ہی نہیں گئے۔ اچھا، اب جب بتلائے ہی نہیں گئے تو ہمیں اس سے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن خود یہ کہتا ہے سورہ آل عمران کے آغاز میں کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہ جو اہل ایمان ہے وہ کہتے ہیں بھئی اس کی جو بھی مراد ہے، اللہ اس کا جو بھی مطلب لیتے ہیں، یا اللہ کے نزدیک اس کا جو بھی معنی متعین ہے، ہمارا اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایمان ہے۔ اب الف لام میم کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل بھی فرمایا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین بھی اسی قبیل سے ہے۔ ہاں، البتہ
بعض روایات کی روشنی میں صحابہ کرام نے اس کی ایک تفسیر، دو تفسیریں، اور بعض علماء کرام نے مزید کچھ تفاسیر بھی بیان فرمائی ہیں، جن میں سے دو مشہور تفاسیر میں صرف آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ یاسین سے مراد ہے اے انسان، اور ان انسانوں میں بھی خصوصیت کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ یاسین کا جو لفظ ہے یہ نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، خلاصہ ہے مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مجھے چند ناموں سے پکارا ہے، 7 کے قریب نام ذکر کیے، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، محمد، احمد، ان میں سے ایک یاسین بھی ہے۔ تو یہ یاسین کس کا نام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اب خطاب کیا کیا جا رہا ہے؟ یاسین، کیا مطلب؟ اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والقرآن الحکیم۔ آپ اس کا ترجمہ کریں گے کہ اور قرآن حکیم، حالانکہ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہ جو واو کا لفظ آ رہا ہے نا، واو، آپ آج آپ کو تھوڑی سی تفسیر بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ عربی گرامر بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ واو جو آ رہا ہے نا، واو، والقرآن الحکیم میں واو، اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں بولتے ہیں واو قسمیہ۔ واو قسمیہ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ قرآن پاک کی کھا رہے ہیں، اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ کسی بھی معاملے کو کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی کام فرض کر لیں کہ نہیں کیا، کوئی غلط کام 2 نمبری نہیں کی، لوگ اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں کہ بھئی تو نے یہ کام کیا، تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے وہ، یا کیوں کھا رہا ہے؟ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ من احلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا جائز؟ بولیں بھائی جائز؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم، بہن کی قسم، بھائی کی قسم، سر کی قسم، قرآن کی قسم، کلمے کی قسم، فلاں کی قسم، دھمکانے کی قسم، ایسی اٹھائی جانے والی قسموں کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قسم صرف اور صرف اللہ کی اٹھائی جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مخلوق کو یہ حکم ہے، ہمیں امت کو یہ حکم ہے کہ من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن کریم کی قسم کھا رہے ہیں، تو بھائی اللہ اٹھا رہے ہیں نا قسم، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو رازق ہے۔ اللہ قسم اٹھائے بغیر بھی اگر کوئی بات کہہ دے تو اس بات کے اندر بھی اتنی ہی مضبوطی ہے، اور اپنی مخلوق میں سے کسی پسندیدہ چیز کی قسم اٹھا کے کہہ دے تب بھی اتنی ہی مضبوطی ہے۔ تو قسم کیا اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ والقرآن الحکیم۔ بھائی ہم قرآن کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور قرآن بھی کیسا ہے؟ قرآن بھی ایسا ہے جو حکیم ہے۔ حکیم کا معنی حکمت پر مبنی ہے۔ حکمت پر مبنی کا معنی کیا ہے؟ کہ بھئی جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں ان میں سے کوئی ایک حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ حکمت میری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں سروکار اس بات سے ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں یہ حکم دیا ہے۔ ہم تو اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیوں کی پابندی کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیوں کے پیچھے چلنا یہ ہمارا کام۔ قرآن کی قسم کھا کے کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ سب سے اہم بنیادی نقطہ اب آ گیا کہ انک لمن المرسلین، کہ قرآن کی قسم کھا کے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔
یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لست مرسلا، آپ کوئی اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ کوئی اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور بعد میں آنے والوں کا ایمان اور عقیدہ پختہ کر رہے ہیں کہ کسی کے آپ کو پیغمبر نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آگے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ اس کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب 3 آیتیں کیا ہو گئی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی کیسے ہیں؟ علی صراط مستقیم، ایسے رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سیدھے راستے پر رکھا ہوا ہے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ قرآن خود بتاتا ہے، اللہ کے نبی کو احکام بتاتا ہے، اور احکام بتانے کے بعد کہتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو احکام، یہ جو عقائد ہم بتا رہے ہیں، ان احکام اور عقائد پر چلنے والا شخص ہی سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ میں نے ایک حدیث بھی 2-3 نشستیں پہلے آپ کو سنائی تھی کہ حضور تشریف فرما ہیں، حضور نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے بعد کوئی لائن ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط میں نے کھینچا ہے یہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک لے کر جاتا ہے، باقی جو راستے ادھر ادھر نکل رہے ہیں ان میں سے ہر راستے پر شیطان پہنچا ہوا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جس کا مقصد ہی تمہیں گمراہ کرنا ہے، جس کا مقصد ہی تمہیں بہکانا ہے۔ اچھا بھائی، ہم سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ ہم سیدھا راستہ اسی راستے کو کہتے ہیں نا جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں ہم؟ جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، اور جو راستہ ہمیں منزل سے ادھر ادھر کر دے۔ ہم بھی آپس میں کیا بات کرتے ہیں کہ یار ہم غلط راستے پہ نکل آئے، ہمیں غلط راستہ اختیار کر لیا۔ تو بالکل یہی مثال ہے کہ ہماری منزل کیا ہے بھائی؟ جنت۔ آج یہ بات یاد کر لیں، میری اور آپ کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ اور اس جنت تک پہنچنے کے لیے جس راستے کو اختیار کرنا ہے وہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے کر جائے گا۔ تو اب آیت پڑھیں ذرا، یاسین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والقرآن الحکیم، ہم قرآن کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور ایسے رسول ہیں کہ جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، آپ راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ آگے بڑا لطیف نقطہ آ گیا، اگلی آیت کیا ہے بھائی؟ کون پڑھ کے سنائے گا جی؟ تنزیل العزیز الرحیم، مطلب تلفظ بھی ٹھیک کریں ساتھ ساتھ اپنا، تنزیل العزیز الرحیم۔ اچھا اب دیکھیں ذرا غور کریں، ایک ٹیکنیکل بات سمجھانے لگا ہوں، دوبارہ سے پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم۔ اچھا اس آیت کو یہاں پر روک دیں، درمیان میں 2 آیتیں کیا ہیں؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ نے قسم کھائی تھی نا کہ قسم ہے قرآن حکیم کی، بھائی کس بات پر قسم کھائی تھی؟ اس بات پر قسم کھائی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلے تذکرہ کس کا آیا تھا؟ قرآن کا۔ تو جب قسم کا جواب دینے کے بعد اب پھر تذکرہ کس کا آ گیا؟ قرآن کا۔ وہ جو قسم کھائی تھی نا بالقرآن الحکیم، ہم قسم کھاتے ہیں قرآن حکیم کی، تو یہ قرآن حکیم ہے کیا؟ اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو العزیز ہے۔ العزیز کا مطلب وہ سب پر حاوی ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، اور الرحیم نہایت مہربان ہے، نہایت رحمت والا ہے۔ دیکھیں ان 2 الفاظ کا جوڑ کتنا خوبصورت ہے۔ ایسے ہوتی ہے قرآن کی تفسیر، لگ پتہ جاتا ہے۔ ان 2 الفاظ کا جوڑ کتنا خوبصورت ہے۔ ایک طرف بتا دیا عزیز، بھائی جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے معاملات میں کوئی رکھنا ڈالنے والا، اس کے معاملات میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ الرحیم، بھائی مہربان بھی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ بہت شدت پسند ہے۔ بچوں باہر جاؤ آپ لوگ، اب اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، چلو شاباش، باہر جا کے بیٹھیں اور نشانوں کے اوپر جا کے بیٹھیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ قرآن نازل کیا ایسی ذات نے جو العزیز ہے، سب سے زیادہ غالب ہے، الرحیم لیکن رحمت والا بھی ہے۔ اگر کوئی اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے تو اس کو معاف بھی
کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی درست راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اسے عذاب بھی دیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ کو ایک نقطہ بتاؤں میں، بڑا ہی خوبصورت نقطہ ہے، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے بر صغیر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کا ایک عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ توجہ سے سنیے گا، ہے علمی نقطہ لیکن دلچسپ ہے۔ عیسائی نے ایک سوال کیا، اس نے سوال یہ کیا کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر یعنی اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عیسائی بڑا چلاک تھا، اس نے کہا کہ جی کیا تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ میں کہا جی بالکل ہیں۔ تو نے کہا اگر وہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو اس کا مطلب جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے ان کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے، جبکہ قرآن خود کیا کہتا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل اب اپنی اصلی حالت میں موجود۔ سوال سمجھ میں آیا اس کا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ اگر قرآن ذکر ہے تو باقی کتابیں اللہ کا ذکر نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر جس طرح قرآن محفوظ ہے وہ کتابیں بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ اب میرے جیسے کسی ان پڑھ مولوی سے یہ سوال کیا ہوتا تو چکرا جاتا، وہ پھر قاسم نانوتوی تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب سنیں، آپ کو عربی زبان تھوڑی سی سکھاؤں۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے انزلنا، ایک ہے نزلنا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک کیا ہے انزلنا اور ایک کیا ہے نزلنا۔ انزلنا کا مطلب بھی اوپر سے نیچے اترنا اور نزلنا کا مطلب بھی اوپر سے نیچے اترنا، لیکن عربی زبان اتنی خوبصورت زبان ہے کہ انزلنا کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا ایک دم، اور نزلنا کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا آہستہ آہستہ۔ تو سوال کا جواب مل گیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انزلنا نہیں فرمایا، یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ نزلنا، کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا، ایک دم نازل نہیں کیا۔ باقی ساری کتابیں ایک دم نازل ہوئیں، قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، تو اس لیے محفوظ بھی صرف قرآن ہی ہے۔ میرے خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا تو اب کتنی آیتیں ہو گئی بھائی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ قرآن نازل ہو گیا۔ اب قرآن کیوں نازل ہوا؟ کیوں نازل ہوا؟ اگلی آیت میں لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ بھائی کیوں قرآن نازل ہوا؟ اس لیے قرآن نازل ہوا تاکہ آپ ان لوگوں کو جا کر قرآن کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے آباء و اجداد پر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ حضور افضل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے برس ہا برس پہلے تک کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا تھا۔ تین قسم کے طبقات تھے اس وقت بڑے بڑے، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یا مشرک تھے جیسا کہ یہ مکہ کے لوگ تھے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ بھی 100% ماننے والے نہیں تھے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کے جو راہب تھے بڑے بڑے، وہ پیسے لے لے کر لوگوں کو مسئلے غلط بتا دیا کرتے تھے اپنی خواہشات کے مطابق۔ تو نہ دین عیسوی اپنی اصل شکل میں موجود تھا، نہ دین موسوی اپنی اصل شکل میں موجود تھا، اور یہ جو شرک کا جو کام چل رہا تھا اس کا تو ویسے ہی دین سے دور دور تک کا کوئی تعلق اور واسطہ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بات، اچھا یہ جو مشرکین تھے نا، مشرکین، ان کو بھی جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا، کسی دینی معاملے میں تحقیق کی ضرورت پیش آتی تھی تو یہ بھی انہی کے پاس بھاگتے تھے، یا عیسائیوں کے پاس جاتے تھے یا یہودیوں کے پاس جاتے تھے کہ جی آپ میں بڑے بڑے ان کے زوم کے مطابق علماء موجود ہیں تو آپ ہمیں اس مسئلے کے متعلق کچھ بتا دیں۔
تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ان لوگوں تک آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں جن کے بڑوں تک پیغام پہنچا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں پر میں نے تو ترجمہ اس کا پیغام پہنچانے کا کیا، لیکن اصل جو لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا وہ انذار ہے، ڈرائیں آپ ان کو، ڈرائیں آپ ان کو، ڈرائیں آپ ان کو۔ بھائی ڈرانا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بھائی اللہ کوئی خوفناک چیز ہے نعوذ باللہ؟ اللہ کوئی وحشتناک چیز ہے نعوذ باللہ؟ اللہ کوئی ہیبتناک چیز ہے نعوذ باللہ؟ نہیں بھائی، اللہ سے نہیں ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کی پکڑ سے ڈرانا ہے۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معافی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلطیوں کے اوپر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے تو اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت بھی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں پر، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والوں کے لیے جہنم بھی تیار کر کے رکھی ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی کسی ایک پہلو کو لے کر نہ چلیں۔ ہمارے یہاں مصیبت اب یہ بن گئی ہے جو ڈرانے والی باتیں نہ کرو، جی ڈرانے والی باتیں نہ کرو، ڈرانے والی باتیں نہ کرو۔ تو کیا قرآن سے ان آیتوں کو باہر نکال دو گے؟ روزانہ سورہ یاسین پڑھتے ہو، تیسری چوتھی آیت ہی کیا پڑھ رہے ہو؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ بھائی ڈراؤ لوگوں کو۔ دو ہی انداز ہوتے ہیں تبلیغ کے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، یا ترغیب ہے یا ترہیب ہے۔ یا تو پیار محبت کے ساتھ رغبت دلا کے بھئی یہ کرو گے جنت ملے گی، یہ کرو گے یہ انعام ملے گا، یہ کرو گے یہ انعام ملے گا۔ ایک یہ طریقہ کار ہے تبلیغ کا، اور ایک یہ طریقہ کار ہے تبلیغ کا کہ یہ نہیں کرو گے تو چھتر بھی پڑیں گے، دوزخ بھی ہے، دوزخ کا کوڑا بھی ہے، آگ کا کوڑا بھی ہے، قبر بھی ہے۔ کیا ہوا؟ دیکھیں کیا ہے، کوئی نکال کے تو نہیں لے گیا پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرتے ہیں ایسے معاملے میں۔ اچھا، تو بات کیا چل رہی تھی؟ بھئی آپ ڈرائیں۔ اچھا، ڈرانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک بات اور بھی ارشاد فرما دی، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ یہ لا یؤمنون نہیں ہوتا، اکثر لوگ اس کو لا یؤمنون پڑھتے ہیں، یہ لا یؤمنون نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لا یؤمنون، لا یؤمنون۔ تلفظ بھی ٹھیک کریں ساتھ ساتھ، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ یہ لا یؤمنون نہیں ہے، لا یؤمنون پڑھو گے ترجمہ بالکل بدل جائے گا، اور نماز میں پڑھو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر آ کر، اللہ کا شکر ہے کہ 4 کتابیں پڑھ کے آگے بیٹھیں۔ تو لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ آپ ڈرائیں تو صحیح ان کو، لیکن ایک بات پختہ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ اگلی آیت بھی ساتھ ملا لیں، پھر دونوں کا تفسیر آ جائے گی۔ اگلی آیت کیا ہے؟ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پھر لا یؤمنون، لا یؤمنون نہیں بھائی، لا یؤمنون۔ اب سن لیں ذرا ان کی تفسیر مختصراً۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا، انہوں نے ایمان قبول۔ دیکھو، جب کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو اس کے بعد کتنے طبقے ہوتے ہیں بھائی؟ 2 طبقے، ایک ماننے والوں کا طبقہ اور ایک نہ ماننے والوں کا طبقہ۔ تو ایک تو طبقہ وہ تھا حضور کے سامنے جو ماننے والوں کا طبقہ تھا، جنہوں نے مان لیا ان کو اللہ کے قرآن نے کیا کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ کے دین کا دشمن قرار دیا گیا۔ اور ان دشمنوں میں سر فہرست کون تھا بھائی؟ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھا، ولید بن مغیرہ تھا، اور بڑے بڑے کچھ نام آتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ تھا
کہ جن کے سامنے سارے دلائل آ چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کو یہ تیار نہیں تھے، تو ان کے متعلق اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آپ زور لگا لیں جتنا لگا سکتے ہیں، آپ پیغام پہنچا لیں، لیکن ان کے مقدر میں نہ ماننا لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر عذاب کیسا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جب اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر عذاب کیسا؟ تو اس کا جواب تو بہت تفصیلی ہے، میں صرف آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اللہ پہلے سے جانتے تھے، اس لیے اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کے بعد یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، نہیں، اللہ کے علم میں تو پہلے سے موجود تھا کہ یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، اس لیے اللہ نے پیشگی آگاہ کر دیا کہ بھائی آپ کا کام محنت کرنا ہے وہ آپ کر لیں، لیکن ان کے مقدر میں ایمان لانا نہیں ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہم نے پڑھی نا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کا پس منظر بھی سمجھ لیں۔ علماء نے کافی سارے واقعات لکھے ہیں، میں مختصراً چند ایک باتیں عرض کر کے پھر بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ ابو جہل جو حضور کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تھا، اس کو جب بھی اطلاع ملتی کہ حضور اب یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اس نے تہیہ یہ کیا کہ اگر آج مجھے محمد سب بولے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر آ گئے نا تو آج میں یہ کر دوں گا، آج میں وہ کر دوں گا، آج میں ایسے کر دوں گا، آج میں ویسے کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لائے تو یہی سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب تلاوت فرما رہے تھے تو ابو جہل کو لوگ کہتے تھے کہ یار وہ دیکھو تیرے سامنے محمد آ تو گئے، اب تو کرتا کیوں نہیں ہے؟ اینہ ہوا، اینہ وہ، کہاں ہے محمد، کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اور اسی طرح انہوں نے کوئی پلاننگ کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مٹھی بھر خاک اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور یہی آیت پڑھی اور ان کی طرف پھینک دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ حضور وہاں سے تشریف لے گئے تو بعد میں سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھائی محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ انہوں نے گھیراؤ کیا حضور کے گھر کا تو حضور کے گھر سے کوئی اور نکلا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہم محمد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے نکل کے چلے گئے، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اپنے سروں کو جھاڑ کر دیکھو۔ جب سب نے اپنے سروں کو جھاڑا تو ہر کسی کے سر سے مٹی نیچے گر رہی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے دونوں مفہوم درست ہیں، اس کا ظاہری مفہوم بھی درست ہے اور اس کا باطنی مفہوم بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور دماغ پر پردے ڈال دیے ہوئے ہیں، اب یہ حق قبول کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز کیا آیت آتی ہے وہاں پر؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں کو بند کر دیا۔ اب کیا مطلب ہے؟ اب مطلب یہ ہوا کہ اب ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ سنتیں پڑھ لی ہیں نا سب نے؟ بس پورے 1:30 بجے ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا تو ہم کہاں چل رہے تھے بھائی؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ آپ نے نصیحت کر دی ہے، آپ نے نصیحت کر دی ہے، ان لوگوں تک بھی نصیحت پہنچ گئی اور لوگوں تک بھی نصیحت پہنچی، لیکن نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا طبقہ کون سا ہے؟ من اتبع الذکر، جو قرآن کی پیروی کرے گا وہی نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا۔ وخشی الرحمن بالغیب،
اور اندیکھے خدا سے ڈر جائے گا، خدا سے ڈر کر کسی غلط کام میں نہیں پڑے گا، اللہ کی پکڑ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، ایسے شخص کے لیے ہی فرمایا کہ نصیحت ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ فبشرہ بمغفرۃ، آپ بولو نا بھائی، واجر کریم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بڑے ہی عمدہ اجر کا میری طرف سے اعلان کر دیجئے، اور ایسے لوگوں کو بڑی زبردست قسم کی خوشخبریاں اور بشارتیں میری طرف سے سنا دیجئے۔ اس سے اگلی آیت کیا آتی ہے بھائی؟ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ تھوڑی سی بات اب کروں گا، باقی بات انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا، صرف مختصراً سمجھ لیں۔ سب سے پہلا لفظ کیا؟ انا نحن نحیی الموتى، جو اس دنیا میں اپنی زندگی ختم کر بیٹھیں گے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جن کا جسم ریزہ ریزہ پاش پاش ہو جائے گا، جن کے بدنوں کو، جسموں کو مٹی کھا جائے گی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، اپنے پیچھے جو چھوڑے جا رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، اپنے آگے جو بھیج دیا وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا، جو آگے بھیج دیا نیک اعمال، اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، وآثارہم، جو پیچھے چھوڑ دیا وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اب یہ پیچھے چھوڑ دیا کی تفسیر میں علماء کرام نے کافی باتیں لکھی ہیں، جس کا وقت اب ختم ہو گیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ